بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1517 ہے اور آج سورۃ النمل کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 59۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والسلام اور سلام ہے علی عبادہ اس کے ان بندوں پر الذین اصطفی جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے، اما یا وہ جنہیں یشرکون وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ دوسری بات، اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ تیسری بات، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ بزرگان محترم، سورۃ النمل پر آپ غور کریں گے اور آپ ماشاءاللہ درس سنتے چلے آ رہے ہیں مسلسل، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سورۃ النمل کے آغاز ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا۔ 4 پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس زمانے میں پیش آئے وہ واقعہ جو بلقیس سے متعلق ہے، اس کے تخت سے متعلق اور اس کے آنے سے متعلق ہے اور حدود سے متعلق، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ گویا 5 انبیاء ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا چونکہ ایک ہی وقت میں تذکرہ کیا گیا، 4 کا لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان 5 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، قل پیغمبر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے؟ یعنی شکر گزاری کا حکم پیغمبر کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان تمام پیغمبروں کی تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ ان پر جو حالات آئے، ان نبیوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور قوموں نے ان کا انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سرکش اور نافرمان اور نبیوں کو جھٹلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی ہلاکت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی امداد کی، ان کو نجات دی، ان کی مدد کی اور ان کی سلامتی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ پیغمبر ان لوگوں کے تذکرے کرنے کے بعد اب اللہ کی تعریف کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد دوسری بات جو کہی جا رہی ہے، وہ سلام علی عبادہ الذین اصطفی، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو رب ذوالجلال نے منتخب کیا ہے۔ غور کیجیے کہ دنیا میں کسی ملک کے لیے اس ملک کی قوم بحیثیت صدر جمہوریہ، بحیثیت وزیر اعظم، بحیثیت وزیر داخلہ، بحیثیت وزیر خارجہ اور بحیثیت MLA اور بحیثیت راجیہ سبھا ممبر یا لوک سبھا ممبر، بحیثیت اسمبلی کے اعتبار سے MLA، یہ لوگ منتخب کرتے ہیں۔ جب لوگ منتخب کرتے ہیں تو ان کا اتنا اعزاز ہوتا ہے، ان کا اکرام ہوتا ہے اور ان کے لیے ان کو امتیازی اور ممتاز شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن غور کیجیے کہ جس کو اللہ منتخب کرے اس کا کتنا مقام ہوگا۔
اور جن کو اللہ منتخب کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ جن کو منتخب کرتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کے لیے ان نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان بندوں پر سلام کہیے، اور سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو رب ذوالجلال نے منتخب کیا، استفا منتخب کیا، چن لیا جن کو اللہ تبارک. ہم سب کی طرف سے درود ہو، سلام ہو ان تمام پیغمبروں پر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے، اور پھر سلامتی ہو اور درود ہو ہم سب کی طرف سے بطور خاص آخری پیغمبر نبیوں کے سردار سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، جن کے ذریعے سے نبیوں پر مہر لگا دی گئی، ان پر سلامتی ہو. اللہ خیر اما یشرکون کے ذریعے سے کہہ دیا گیا کہ بتاؤ اے وہ لوگوں جو ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی تم عبادت کر رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ بہتر نہیں ہے، بہتر تو وہ ہے جو اللہ ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جن کی پوجا کی جا رہی ہے؟ اللہ بہتر ہے، فیصلے کی بات ہے، اور وہ بہتر نہیں ہے جن کو اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.